منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ جو کہانی اوم منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیتا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو۔ السلام علیکم دوستوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سعودی عرب سے آیا ہے، لیکن مولانا نے بتایا ہے کہ یہ کلمہ سعودی عرب سے نہیں آیا بلکہ انڈیا سے ہی نکلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرستی کرنے والے کافی سارے ڈسکو مولوی مولانا کا اپوز بھی کرے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے کہ سکھ قوم بھی آپ کی طرح توحید پسند قوم ہے۔ مولانا ابھی ہیرو بن چکے ہیں کیونکہ مولانا نے حق بات بتا دی۔ جمعیت علماء ہند پچھلے 34 سال سے لوگوں کو بلا رہی ہے، تمام مذہب کے لوگوں کو، جہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہیومنز کو ہم ہندی میں انسان بولتے ہیں، اسی طریقے سے سنسکرت میں مانو بولتے ہیں۔ مولانا نے وہی بات بتائی جو تمام مذہب میں لکھی ہے۔ کافی سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی یہی بات سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کعبے کو کس نے بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کعبے کو آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یعنی کہ دنیا کے پہلے شخص جو کہ آدم علیہ السلام تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اور کافی سارے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں بلکہ تمام جو اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ فارسی زبان میں اللہ کو خدا یا پروردگار بلایا جاتا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے خالق جس کو ہندی میں ایشور کہا جاتا ہے۔ اگر اسلام صرف 1400 سال پہلے آتا تو موسیٰ علیہ السلام کس کے نبی تھے؟ خدا نے ہر مذہب میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو اس کا میسج لایا کرتے تھے۔ جہاں تک یہودی قوم کا سوال ہے، یہ بھی ایک خدا کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی لینگویج ہیبرو ہے، اسی وجہ سے ہیبرو میں وہ لوگ اللہ نہیں بلاتے بلکہ الہیم بلاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اور ہماری لینگویج الگ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں یہ الگ خدا کو پوچھتے ہیں اور ہم الگ خدا کو پوچھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام عیسائی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم خدا کو گاڈ کہتی ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا الگ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تھوڑی نہ الگ ہوں گے؟ مولانا ارشد مدنی نے بتایا کہ جن کو آپ منو بولتے ہیں ان کو ہم آدم کہتے ہیں۔ منشیہ جاتی جو ہے، انسان جو ہے، مولانا نے بتایا ہے کہ منو اور شتروپا کی اولاد ہے، اور ان کو ہی عربی زبان میں آدم اور ہوا کہتے ہیں۔ مولانا مدنی کی یہ بات جین مذہب کے جو ایک گرو ہے ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے آ کر اسٹیج کے اوپر مولانا کی مخالفت کر دی۔ حالانکہ ان کی اسپیچ ہو چکی تھی، اس کے باوجود یہ آئے کیونکہ یہ اپنی بات بتانا چاہتے تھے، مولانا کی مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ کنٹروورسی ہوئی، اسی وجہ سے ٹیلی ویژن والوں نے ان کی بات کو کور کیا اور آج مولانا کی بات ہر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی، سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح، اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے۔ جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔
یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے. سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے. اوم ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ چیز چلتی رہی. یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی. ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے منو سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں. قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے. نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا. تنہا آدم اور منو تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر. انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا. کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے. مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے. وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا. لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا. سب سے پہلے مذہب کی شروعات اگر کہیں سے ہوئی وہ انڈیا سے شروع ہوئی. پہلے کلمہ اگر کہیں پر پڑھا گیا وہ انڈیا سے پڑھا گیا، اور آخری خدا کے پیغمبر کہاں پر آئے؟ عرب میں آئے. مسلم نوجوانوں کو مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی مولانا مدنی کو صحیح بتا رہے ہیں. وہیں دوسری جانب جو لوکیش مونی نے چیلنج کیا تھا ان کو ڈاکٹر یاسر ندیم وزدی نے ان کا چیلنج کو قبول کر لیا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساتھ کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا. اگر یہ ڈیبیٹس ہوں گے تبھی لوگوں کو حق بات پتہ چلے گی، لوگ سچ کیا ہے اس کو قبول کریں گے. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی. اللہ حافظ.